اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 958 میں ذکر کیا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان قریب امتوں کے لوگ تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بسیار خور کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکا آدمی جیسے کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح دوسری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کہنے والے نے کہا، یعنی کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری چھوٹی سی جماعت بھی کافی ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرما دیا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ اور یہ بات صرف بات نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو دیکھا تھا۔ غزوہ بدر میں کتنی تعداد تھی؟ لگ بھگ 313۔ اور پھر اس کے علاوہ آگے آپ جتنی بھی جنگیں بڑھتے چلے جاؤ آپ، تو تعداد ہمیشہ کم ہی رہی اور اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ان سے بھی کم ہوں گے کیا؟ بہت کم بچیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری کوئی وقات نہیں رہ جائیں گی۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو یہ اڑ کر چلی، جیسی ایک موج آئی تو سمندر میں جو ہلکا کوڑا کرکٹ رہتا ہے وہ تیرتا ہوا ساحل پر آ لگتا ہے۔ وہی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دی کہ نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہاری مثال سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہوگی، یعنی تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ ہلکے ہو جاؤ گے سے مطلب کیا ہے؟ وزن کم ہو جائے گا؟ نہیں، وزن کم نہیں ہوگا، تم دکھنے میں ویسے ہی ہٹے کٹے، اتنے ہی لمبے چوڑے دیکھو گے،
لیکن جو تمہارے کرتوت ہیں وہ کرتوت تمہیں ہلکا پھلکا بنا دیں گے. وہ کرتوت تمہارے اندر جو اللہ رب العالمین کا خوف تھا، خوف تو رہے گا، ایسا نہیں کہ خوف نہیں رہے گا، لیکن برائے نام تم اللہ رب العالمین کو یا اس کے فرامین کی طرف کم توجہ دو گے، سماج کی طرف زیادہ توجہ دو گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہے، بڑا دعوے دار ہے کہ میں ایسا بڑا دعوے دار، لیکن عمل میں اتنا ہی کوتا. اللہ رب العالمین سے اتنا ہی کم ڈرنے والا، سماج سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا. جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، جس کے اندر زیادہ تقوی ہو. اب تمہارے اندر تقوی زیادہ نہیں رہا، تم اللہ سے کم اور انسانوں سے زیادہ ڈرنے لگے، تم اللہ کا لحاظ کم اور انسانوں کا لحاظ زیادہ کرنے لگے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تمہاری مثال سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی ہو گئی. اب تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. ہوگی تم کثرت، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی تمہاری کثرت، لیکن اس کثرت کے باوجود جو جیسا چاہے گا، جس طرف چاہے گا تمہیں ڈھکیل دے گا. اس کی مثال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال بن گیا ہے اس نبی کی اس امت کا. اور اللہ رب العالمین آگے پھر بیان فرماتا ہے اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا. جو تمہاری ہیبت تھی، ایک ذی وقار آدمی الگ ہوتا ہے، ایک سنجیدہ آدمی الگ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ایک چھچورا آدمی الگ ہوتا ہے، ہلکا پھلکا آدمی الگ ہوتا ہے کہ بچہ بھی پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے. فرق کر لیجیے آپ یہ دونوں چیزوں میں کہ ایک سنجیدہ آدمی ہے تو IAS آفیسر بھی کیوں نہ ہو، وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ نہیں یہ سنجیدہ آدمی پھر اس حساب سے اس سے گفتگو کرتا ہے. لیکن ایک چھچورا آدمی ہوتا ہے تو بچہ بھی پھر اس کی باتوں کو مذاق میں لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں 5 چیزیں ایسی جو دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں دیا گیا، ان میں سے ایک یہ بھی کہ نصرت بالرعب، کہ روب کے ذریعے سے میں مدد کیا گیا ہوں. اللہ رب العالمین نے مدد کیا روب کے ذریعے سے، لیکن اسی روب کو اللہ رب العالمین نے تمہارے دشمنوں سے نکال دیا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت کو وہن کہتے ہیں. اب تمہارے اندر دنیا کی محبت سوار ہو گئی، اب تمہارے اندر دنیا کی محبت سوار ہو گئی اور تم موت سے ڈرنے لگے. جو تم موت سے ڈرنے لگے ویسے ویسے دنیا کی محبت تمہاری اوپر غالب آتے گئی، اور دنیا کی محبت نے جیسے غلبہ تمہارے اوپر پایا تو تمہارا جو ڈر تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ڈر اللہ رب العالمین نے نکال دیا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. لیکن آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ، موت سے ڈر گیا ہے آدمی. ایک دن تو موت آنی، مر کے اللہ رب العالمین کے پاس میں جانا ہے، اس کو حساب کتاب دینا ہے. اس کے لیے آدمی اتنا فکر مند نظر نہیں آتا. لیکن دوسری چیزوں کے لیے یہ جو دنیا فانی ہے،
یہ سمجھتا ہے انسان کہ ہمیشہ اسی میں قائم رہے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا، اسی دنیا میں رہے گا، پھر اس کو سنوارنے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم، دوسرے قدم کے بعد تیسرا قدم، تیسرے قدم کے بعد چوتھا قدم، اس طرح سے قدم پہ قدم بڑھائے چلا جاتا ہے وہ، اور احساس نہیں ہوتا۔ ایک دم موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اپنے رب کے پاس جا ملتا ہے۔ اب اچانک جب فرشتے کو سامنے دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری۔ اور وہ انسان جو زندگی بھر تیاری کرتا رہا اس بات کی کہ میں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا میں کیوں پہنچایا ہے۔ ایک آدمی جو تحریک کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، اب اگر موت آئے گی اور اللہ رب العالمین کے پاس میں حاضر ہوگا تو فرشتوں کو دیکھ کر کے پھر وہ گھبرائے گا نہیں، اس سے جیسے جیسے سوال کیے جائیں گے وہ آرام سے اس کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میری طرف جو آدمی بھیجے گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے کے سارے سوالوں کے جواب دیتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے فکر آخرت۔ دنیا یہ تو فانی۔ تو جیسے جیسے مسلمانوں نے دنیا کی محبت کو گلے لگایا اور موت کو ناپسند کرنے لگے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مثال سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح بنا دی، اب ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام پر قائم اور دائم رہیں، اور اسلام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ جو مسلمانوں کی مثال آج سیلاب کی کوڑا کرکٹ کی طرح ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین تو توفیق دے ان مسلمانوں کو کہ وہ پلٹ آئیں اپنے دین کی طرف، وہ پلٹ آئیں اپنی شریعت کی طرف اور اپنے وقار کو برقرار رکھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔